تو 90 روز انتخابات کیس کے حوالے سے دائر درخواستیں اب نمٹا دی گئی ہیں اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے تاریخ جو ہے وہ بھی جاری کر دی ہے، باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پاکستان میں الیکشنز 2024 میں ہوں گے اور تاریخ ہے 8 فروری 2024 بروز جمعرات، جس کے حوالے سے حکم نامہ بھی اب لکھوایا جا رہا ہے اور درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں۔ اس حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ آئین بار بار پاکستان کا پامال کیا گیا اور 15 سال پہلے بھی پامال ہوا۔ اسمبلی تحلیل کیس میں ایک جج نے کہا صدر پر پارلیمنٹ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرے۔ عجیب بات ہے، صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو ان کا نہیں تھا۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ صدر مملکت نے وہ اختیار استعمال کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ عوام حقدار ہے کہ ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں۔ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا کردار صرف سہولت کاری کا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد ملک میں سیاسی بحران پیدا ہوا۔ سپریم کورٹ نے سیاسی معاملے پر از خود نوٹس لیا۔ صدر نے تحریک عدم اعتماد کے بعد قومی اسمبلی تحلیل کی جو غیر آئینی عمل تھا۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد صدر وزیر اعظم کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے۔ اب وقت آ گیا ہے ہم نہ صرف آئین پر عمل کریں بلکہ ملک کی آئینی تاریخ کو بھی دیکھیں۔ عدالت آئین و قانون کی کسی خلاف ورزی کی توثیق نہیں کر رہی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن یقینی بنائے 8 فروری کو انتخابات ہر صورت ہوں۔ الیکشن کمیشن ہر قدم قانون کے مطابق اٹھائے۔ ایسے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ انتخابات کی مقررہ تاریخ 8 فروری پر تمام فریقین متفق ہیں۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا الیکشن شیڈول جاری کر دیا ہے؟ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ الیکشن شیڈول دسمبر کے پہلے ہفتے میں جاری ہوگا اور ساتھ ہی پھر درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ اور آخری ریمارک چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جس کو انتخابات ہونے پر اعتراض ہے گھر میں اپنی بیوی سے بات کر لے، میڈیا پر نہیں۔ حسین احمد چودھری آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 90 روز کا عام انتخابات کروانے سے متعلق جو درخواستیں تھیں وہ اب نمٹا دی ہیں، کیونکہ جو تاریخ تھی وہ متفقہ طور پر 8 فروری سامنے آ چکی تھی، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا۔ صدر کے بھی اس پر دستخط موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے، اس پر دستخط موجود ہیں۔ اور میڈیا سے تھوڑا سا چیف جسٹس نے شکوہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا بھی جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے، آزاد میڈیا ہے اور ایسی چیز جو ہے وہ نہ پھیلائی جائے جس سے مایوسی ہو۔ ساتھ ساتھ انہوں نے درخواست گزار جو منیر احمد تھے، ایک درخواست انہوں نے دائر کی تھی، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنی تحفظات کا اظہار کیا، آبزرویشنز دی ہیں اور کہا ہے کہ درخواست گزار منیر احمد جو ہیں وہ ایک مشکوک شخص جو ہیں، وہ ایسی درخواستیں جو ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے انتخابات سے متعلق درخواستیں جو ہے وہ نمٹا دی ہیں اور ساتھ ساتھ جو حکم نامہ ہے اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اور کہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے پر جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ نمٹا جائے گا اور اس کے نتائج جو ہے وہ سنگین نتائج ہوں گے اگر آئین پر عمل درآمد نہ کیا گیا۔ گزشتہ حکومت کا حوالہ دیا گیا جو کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، تحریک عدم اعتماد کا حوالہ دیا گیا آرڈر میں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم کی جانب سے ایک اسمبلی بھیجی گئی، اسمبلی تحلیل کرنے کی، وہ اسمبلی غلط تھی، غیر قانونی تھی اور صدر کی جانب سے وہ اسمبلی تحلیل کر دی گئی تھی، وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی عمل تھا۔ ساتھ ساتھ حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے جو اسمبلی بھیجی تھی وہ غیر آئینی تھی۔ اس پورے کیس کا حوالہ دیا گیا ہے، معاملہ سپریم کورٹ آیا، سپریم کورٹ نے اس اسمبلی کو بحال کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ 9 اگست کو دوبارہ جب اسمبلی تحلیل ہوئی تو اس کے بعد جو عام انتخابات تھے وہ 90 روز میں ہونے تھے لیکن نہیں ہوئے، اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ نے اپنا کردار ادا کیا اور تمام فریقین جو ہے اس وقت راضی ہیں، متفق ہیں اور خوشائن بات ہے کہ ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ مزید اس کیس میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ 8 فروری یہ فائنل ہو چکا ہے اور 8 فروری کو انتخابات جو ہے وہ ہوں گے۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی ہو گئی ہے اور درخواستیں نمٹا دی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے حسین احمد چودھری، آپ اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے، یہ کہا ہے چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھوایا ہے۔ اس حکم نامے کے مطابق ہم نے انتخابات کے انعقاد کے لیے سب کو پابند کر دیا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ چیف جسٹس نے کہا درخواست گزار منیر احمد ایک مشکوک شخصیت ہیں، ان پر بہت سے سوالات ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا سپریم کورٹ کو پتا ہے ہم نے کیسے عمل درآمد کرانا ہے، میڈیا پر انتخابات میں مایوسی پھیلانے پر اٹارنی جنرل پیمرا کے ذریعے کارروائی کرائیں، یہ کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں بھی یہی کہوں گا،
اگر کسی سے فیصلے نہیں ہو پا رہے تو وہ گھر چلا جائے. میڈیا نے شکوک و شبہات پیدا کیے تو وہ بھی آئینی خلاف ورزی کریں گے. آزاد میڈیا ہے, ہم ان کو بھی دیکھ لیں گے. ساتھ ہی چیف جسٹس کا اس موقع پہ یہ بھی کہنا تھا کہ آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے, دوسرا چہرہ ہم دکھانا نہیں چاہتے. حسین احمد چودھری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم مزید بات بھی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے 90 دن میں انتخابات کے لیے دائر تمام درخواستیں نمٹا دی ہیں. اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ توقع ہے انتخابات اچھے ماحول میں ہوں گے, شائستگی سے اپنا پیغام زیادہ بہتر انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے. اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے. حکم نامے میں یہ بھی لکھا کہ ہم نے انتخابات کے انعقاد کے لیے سب کو پابند کر دیا, کوئی رہ تو نہیں گیا. درخواست گزار منیر احمد ایک مشکوک شخصیت ہے, ان پر بہت سے سوالات ہیں.